دیکھا ہی نہیں بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ علیہ السلام آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے. گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا. اور مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی. میں نے کوئی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہ دیکھی گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عن جابر بن سمرہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ وإلی القمر فهو عندي احسن من القمر. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات دھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا. میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا, کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا, کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا, کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا, کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا, کبھی عبداللہ کے چاند کو دیکھتا. تو میری نگاہ یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند خوبصورت ہے. تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے, مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے دیکھا تو عرض کیا اے حسن و جمال کے آفتاب تیرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں. حضرات آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت صدیق اکبر تک یہی فرماتے رہے کہ رسول اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں, کوئی خوبصورت نہیں. اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے, سوچنے والا سوچ سکتا ہے, اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے, جبکہ ان صحابہ کرام نے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ مکہ اور مدینہ میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہو, یہ تو ممکن ہے کہ پورے عرب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہو, مگر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں, جبکہ ان صحابہ کرام نے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہوں اور جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھے ہوں وہاں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین نہ ہو, مگر جہاں یہ لوگ نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں. مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, پاکستان میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, بنگلہ دیش میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, نیپال میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, ملیشیا میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, امریکہ میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, انڈونیشیا میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو. تو صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسے مانا جائے, حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے, حضرت جابر بن سمرہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے, تو ان نفوس قدسیہ کا فیصلہ کیسے مان لیا جائے کہ حضور ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین ہے. تو آئیے میں اس سوال کا جواب دے دوں, آپ کے اعتراض کو دور کروں تاکہ آپ کے ذہن و فکر پر پڑا ہوا غلطوں کو پار صاف ہو جائے. آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا, مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا, مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا, کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا, لیبیا کے لوگوں کو بھی دیکھا, چین اور جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا, جرمن اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا, پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو بھی دیکھا. میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا کے کونے کونے کو دیکھا, دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھا. میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا. جانتے ہیں آپ یہ عظیم
عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہے جنہیں ہم جبریل امی کہتے ہیں، جنہیں سدرۃ الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں طائر سدرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، حضرت اسحاق کو بھی دیکھا، حضرت نوح کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا، حضرت یوسف کو بھی دیکھا، حضرت زکریا کو بھی دیکھا، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا۔ لیکن جبریل امی خود فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد، یا رسول اللہ میں نے روئے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کے دیکھا، کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، شمال و جنوب کو دیکھا، مگر قسم خدا کی آپ کی طرح کسی کو نہ دیکھا، آپ کی طرح کسی کو نہ پایا۔ اسی لیے اچھے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا پکار اٹھے، یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔